صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب یقین ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے ہی ہم مشکل سے نکل سکتے ہیں تو پھر صبر ہمارے لیے سکون بن جاتا ہے۔ وہ تمہیں اپنی محبت تک لا کر تمہیں تمہاری محبت سے ملوانے میں مدد کرتا ہے، تکلیف دے کر سکون کی قدر سکھاتا ہے، پھر تمہیں شکر گزاروں میں شامل فرما دیتا ہے۔ لا حاصل سے حاصل تک کا سفر بہت خوبصورت ہے، کیونکہ لا حاصل سے پہلے خدا تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ پتہ ہے زندگی کب مشکل ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کے مقرر کیے گئے وقت پر اپنی مرضی کی ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جس دن ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ بہترین وقت پر بہترین ملے گا، تو اس دن زندگی بدل جائے گی، سکون مل جانے کا یقین آ جائے گا۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ دعا کرتے وقت اللہ کے سامنے روبوٹ نہ بنیں، وہاں بیٹھ کر اپنی دعا نہ پڑھیں، اللہ کے ساتھ گفتگو کریں، اپنے جذبات کو نہ دبائیں۔ جو گناہ کو ترک کرنے میں سچا ہو، اللہ اس کے دل سے گناہ کی خواہش ختم کر دیتا ہے۔ ہم سکون کے لیے چاہے دنیا کی رنگینیوں میں جتنے مرضی غوطے لگا لیں، مگر ہم سکون سے خالی رہیں گے، کیونکہ اللہ نے دنیا کی ساری رنگینیاں ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھا ہے۔ ایک دن ہمیں احساس ہوگا کہ ہم اپنے معاملات میں ضرورت سے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمارے لیے ہر چیز کا ہماری خواہش سے بہترین انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ تاخیر اس لیے نہیں کر رہا کہ تم مایوس ہو جاؤ، یہ تاخیر اس لیے ہے تاکہ جب اس چیز سے تمہیں نوازا جائے تو تمہاری تڑپ خوشی کے آنسوؤں میں تبدیل ہو جائے۔ ضروری نہیں جو تم چاہو وہی بہتر ہو، ضروری ہے جو اللہ چاہے وہی بہترین ہو، کیونکہ تمہارا چاہنا غلط ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا چاہنا اور تمہیں عطا کرنا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جب یہ دل بے آباد اور بے چین ہونے لگے، سکون کم اور دم گھٹنے لگے، تو رات کے آخری پہر رب کے حضور حاضر ہو جایا کرو، وہ تمہارے دل کو اپنی رحمت سے آباد کر دے گا۔ کوشش کریں آپ سے گناہ نہ ہو، اور اگر ہو بھی جائے تو دل میں سکون نہ ہو۔ اگر دل میں گناہ کے بعد بھی بے چینی نہیں ہے تو دل زندہ نہیں ہے۔ اللہ جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے اور تمہارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے تو تبھی وہ ان دعاؤں کو قبول کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے۔